الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. ارے مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. اور جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. حضرات محترم، ویسے تو خصوصی خطاب عظیم معروف مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق القادری صاحب 92 چینل والے جو ہے وہ چند ہی لمحوں کے بعد سٹیج کی زینت بنیں گے. ان کا خصوصی خطاب ہوگا. میں کوئی خطاب نہیں کرنے آیا، صرف آپ سے دو چار باتیں کر دیں عقیدے کے حوالے سے. کیونکہ آج کل ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے ایسے حضرات آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کر دوسری جانب جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر عقیدہ اہل سنت میں کچھ ایسی کمزوریاں پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل سنت سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آئیے قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے سفید چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ 4 پارہ ہے. اب ترجمہ آپ نے سنا، آئیے اس کی اگر ہم تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اس کی آگے تشریح کرتے ہوئے اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ ہوا اہل السنہ والجماعہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن جو چہرے چمک رہے ہوں گے نا وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت والے ہیں. اور پھر آگے اگلے الفاظ کا حضور نے کیا ترجمہ اور تشریح کی؟ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. حضور نے ارشاد فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ہوا اہل البدعہ، کہ اس دن جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت والے ہوں گے، بدعتی شخص ہوں گے جن کے چہرے اس دن بھی سیاہ ہوں گے. تو دوستان محترم، قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ بروز قیامت بھی جن لوگوں کے چہرے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے
چہرے چمک رہے ہوں گے وہ چہرے کسی اور کے نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے ہوں گے۔ تو اے سنیوں، اپنے مسلک اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے سے ہٹا نہ کرو۔ لہذا ہم اپنے اہل سنت کے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر بدعقیدگی نظر آتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے، مسلک حق اہل سنت کے حوالے سے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ ابو داؤد شریف، جامع ترمذی، دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائی یہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہودی اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ۔ ارشاد فرمایا لیکن میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ حدیث پاک پہ نظر رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے، آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس حدیث سے عقیدہ اہل سنت کیسے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلہم فی النار، ان میں سے 72 کے 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ اب 72 جہنم میں اور ایک جماعت، ایک فرقہ جنت کے اندر۔ اب یہاں پہ ڈنڈی نہیں مارنی، اب کہیں جی قاری صاحب اہل سنت کا سٹیج تھا تو آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ والا قول حضور علیہ السلام کا کن کے اندر پایا جاتا ہے، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے جو کہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو وہ گروہ وہ ہوگا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا۔ یقین مانیے جامع ترمذی کے الفاظ، ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہی ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے انصاف کے ساتھ یہ بات رکھتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا وہ سنیے۔ صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، حضور علیہ السلام اپنے معجزات بھی دکھاتے تھے، اپنے کمالات بھی دکھاتے تھے۔ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے علم غیب کی دلیلیں بھی دی۔ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے گفتگو بھی کی۔ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے اختیارات مصطفیٰ کی دلیلیں بھی دی۔ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے نور و بشر کی باتیں بھی کی۔ لیکن پوری روئے زمین کی کتب احادیث اٹھا کے دیکھیے کہ کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کے ان کمالات کا انکار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، ایک نبی کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے۔ تو کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ جو آج سنی عقیدہ رکھتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی،
کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، اگر صحابہ حضور کے علم غیب کو مانتے تھے آج سنی بھی مانتا ہے، اگر صحابہ حضور کے اختیارات کو مانتے تھے آج سنی بھی مانتا نظر آتا ہے، اگر صحابہ حضور کو نور مانتے تھے تو آج کا سنی بھی حضور کو نور مانتا ہے، اگر صحابہ نے حضور کا میلاد منایا ہے تو پھر آج کا سنی بھی حضور کا میلاد مناتا نظر آتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ ماں آنا علیہ وآصحابی، اس کا مصداق اگر روئے زمین پر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، لہذا یہ وہ جماعت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دیگر فرقوں کو چھوڑ کر جو نکھار پیدا کر دیا ہے وہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ماں آنا علیہ وآصحابی۔ آج تو ہمارے لوگوں کو اتنی صدیاں گزر گئی، میلاد پہ دلیلیں نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کیا ہم اتنی سالوں سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں اور سارے کام آتے ہیں لیکن آج تک ہمیں میلاد کی دلیل نظر نہیں آئی۔ اگر ہمارے علماء اہل سنت دے بھی دیتے ہیں تو ہم گھر جا کر یوٹیوب کھولتے ہیں، وہ مرزے جیسے خبیث آدمی کو سن کر ہم کہتے ہیں نہیں جی جو آج نے دلیل دی ہے وہ غلط ہے۔ اب یقین مانیے ماں آنا علیہ وآصحابی یہ حدیث کے الفاظ، یہ مرزا خبیث یوٹیوب پہ بیٹھ کے نا کہنے لگ گیا کہ یہاں سے سنیوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے لہذا یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اب حدیث کو ضعیف کیا، اس کی چوری پکڑی گئی، اس کے جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل ہے اس کے ذریعے سے اس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اس کے اوپر اپنا یہ لٹریچر بھی شائع کرتا ہے مختلف عنوان کے حوالے سے۔ ہمارے علماء اہل سنت پر قربان جائیے، انہوں نے اس کی چوری پکڑی، تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مانا علیہ وآصحابی والی حدیث ضعیف ہے، لیکن جب اپنا لٹریچر لکھا ہے اس مرزے خبیث نے تو اس کے اندر لکھتا ہے ھذا حدیث صحیح۔ اب یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ اسی تو کرنا دے چسکے میاں محمد بخش صاحب جی، میں ممکن نہیں ہوں لیکن ہمیں کبھی کسی نے دین کی باتیں بتائی ہو تو ہمیں پتہ چلے نا۔ اب یقین مانیے عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن آج ہمارے لوگ کیوں بھاگتے نظر آتے ہیں؟ ہمارے لوگ گاؤں ہمارا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا گاؤں ہے، ہماری چند سستیوں کی وجہ سے ان کی مسجد بن گئی۔ کون ذمہ دار ہے؟ ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہمارے لوگوں نے سر بھی پڑوائے، یہ ہمارے عثمان بھائی تشریف فرما ہے، یہ گواہ ہے، یہ جاتے رہے ہمارے ساتھ، لوگوں سنیوں نے سر بھی پڑوائے لیکن مسجد پھر بھی وہ چلا رہے ہیں، ان کی تبلیغی جماعتیں بھی آتی ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے یار مولانا کیا تو اختلافی باتیں کر رہا ہے، تو یارو ہماری مجبوری ہے، جب تک سچ زبان پہ نہ آئے تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج ان کی تبلیغی جماعتیں نہیں آتی، میرے مدرسے سے بھی گزر کے جاتے ہیں تو دل کو چوٹ لگتی ہے کہ یار یہ اہل سنت و جماعت کا گاؤں تھا لیکن ان لوگوں نے چند سالوں کے اندر اپنا جو ہے وہ مسجد بھی بنا لی، وہ جماعتیں بھی آنی شروع ہو گئی، اور ہمارے سنی ہمارا لنگر کھا کے وہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ تو ایک گھر ہے، 7 افراد گھر کے ہوں گے، مسجد کیسے بھر جاتی ہے؟ ہمارے سنی جاتے ہیں۔ ایک پاسے رہو، یا ادھر دے ہو کے رہو یا ادھر دے ہو کے رہو، لنگر کھا کے جمعے ادھر ایہو جی ڈنڈی نہ ماریا کر۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مان علیہ وآصحابی، جو میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ آگے دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام نے بہت ساری ایسی روایات کے اندر یہ دوسری پارٹی والوں کی نشانیاں ہمیں بتائیں کہ جب بھی تم دیکھو نا ایسی نشانیاں والوں کو ان سے ذرا دور رہنا، بچ کے رہنا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد نا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہ حدیث ہے کہ میرے بعد میری سنت اور میرے صحابہ اکرام میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اب خلفائے راشدین کی سنتیں کون سی ہیں کہ ہم ان کو لازم پکڑتے ہیں؟ نا یہاں تو ہم نے مولوی کی بات سنی، گھر جا کر یوٹیوب چلائی تو سارا جو ذہن بنا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ یقین مانیے اب تو اس کو بندے کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ مرزا کہتا ہے داتا صاحب کی دلیل قرآن سے دکھاؤ، بھی داتا سچے ہیں، خواجہ صاحب سچے ہیں تو دلیل قرآن سے دکھاؤ۔ عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ داتا صاحب کب کے ہیں، قرآن کب کا ہے، قرآن کے اندر داتا صاحب کا لفظ کہاں سے آئے گا؟
ہاں جو شان اللہ کے ولیوں کی قرآن میں بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی شان قرآن میں لکھی اور آگے قرآن کے اندر ہی اولیاء کی صفات کو بھی ذکر کیا. ارشاد فرمایا اللہ کا ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ارشاد فرمایا اللہ کا ولی ایمان والا بھی ہوتا ہے اور متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے. یہ نشانی ہے اللہ کے ولی کی. تو یہ کس نے بتانی ہے؟ کس نے سننی اور سیکھنی ہے؟ آپ لوگوں نے سیکھنی ہے. آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھے تو آپ کو باتیں بتائی جائے نا کہ یار اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے اولیاء کے قریب رہیں، اولیاء سے محبت کریں، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء کرام سے محبت رکھیں، عقیدہ اہل سنت کو چھوڑے نہیں. ہمارا ان لوگوں سے اختلاف جو ہے یہ یاد رکھیے کوئی 11ویں 12ویں والا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. میلاد 11ویں 12ویں ساتہ چالیسواں اور 10ویں کا ختم کل خانی یہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرتا تو گناہ نہیں. اصل جو اختلاف ہے ہمارا ان لوگوں سے جو ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے وہ اصل اختلاف آج تک آپ لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں. یہ 11ویں 12ویں کے جھگڑے نہیں ہیں. تو لہذا آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی کچھ نشانیاں بیان کی. وہ نشانیاں ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ کے دروازے میں آئیں تو دو ٹوک اعلان کر دے بھی ہم نے تمہاری بات نہیں سنی، اپنا کام کرو. اب نشانیاں کیا ہیں؟ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ اس کے اندر بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا. جب آپ یمن کے گورنر بنے تو وہاں سے آپ نے کچھ سونا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے بھیجا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لیا اور 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا. وہ سونا 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا. اب وہ سونا جب تقسیم کر دیا گیا تو اتنے میں ایک 5واں شخص آیا. اب وہ 5واں کون تھا؟ میں نشانیاں بتاتا ہوں، ذہن آپ نے خود ادھر لے کے جانا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو 5واں آیا نا وہ شخص ایسا تھا اس نے داڑھی پوری رکھی ہوئی، گھنی داڑھی تھی اس کی، لیکن ساتھ ساتھ داڑھی کے اس نے حلق بھی کروایا ہوا، یعنی ٹینڈ بھی کروائی. اب اس شخص نے ٹینڈ بھی کروائی، حلق بھی کروایا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دھسی ہوئی تھی، گال اس کے پھولے ہوئے تھے. اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ روایت کے مطابق اس کے جو پاؤں کے پونچے تھے نا وہ بھی تھوڑے اوپر تھے. ایک غور تسی کرنا ہے، نا نہیں میں لینا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی بھی تھی اس کی، سر سے گنجا تھا، پاؤں کے پونچے ٹخنوں سے اوپر تھے، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی. وہ خبیث آیا اور آ کر حضور کی گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، انصاف کرو، اللہ سے ڈرو. وہ خبیث نے جب یہ الفاظ کہے نا داڑھی والے نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا ستیہ ناز ہو، تیری خرابی ہو کہ اگر میں عدل و انصاف ہوئی زمین پر نہیں کروں گا تو بتاؤ کون کرے گا. یہ حضور کے الفاظ آج بھی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، حضور کے بارے میں جب کوئی ایک لفظ بھی دربان درازی کرتا تھا نا تو صحابہ کا عشق جوش مارتا تھا اور کہتے تھے یا رسول اللہ بتائیے ابھی اس کی گردن نہ اتار دوں. اور وہاں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ حکم فرمائیے اس کے سر قلم کر دیتا ہوں اس گستاخ کا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا عمر اس کو مارنا نہیں ہے، اگر میں اس کو مار دوں گا نا
یا اس کو مار دیا جائے گا، تو لوگ علاقے والے باتیں کریں گے کہ اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو آگے الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب وہ خبیث جو تھا نا، روایات کے مطابق گستاخی کر کے جب اس کو کچھ ملا نہیں، وہ پیٹھ پھیر کر حضور کو جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، وہ شخص جو پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے نا، یہ وہ شخص ہے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن بہت پڑھیں گے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں فلاں مدرسے میں یار داخل کروا دو بدمزوں کو کہ انہوں دی منزل بڑی پکی ہوندی ہے۔ ایتھے سنیاں نے تو صرف لنگر والے دھیان رکھا ہے، منزل بڑی پکی ہے۔ وہ منزلہ پکیاں سنیاں دے مدرسے بھی ہے، کبھی تجھے چکر لایا ہوگا تو پتا ہوگا۔ لہذا حضور نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دوسری حضور نے کیا دلیل دی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو نمازیں بہت پڑھیں گے لیکن تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں سنیوں کی مسجدیں خالی ہیں، ان کی مسجدیں بری ہیں، اور یاروں میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم بار بار ممبروں پہ بیٹھ کے نماز کا درس دیتے ہیں، ہمارے سنی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ لیکن پھر بھی حضور نے ارشاد فرمایا، وہ نمازیں تو بہت پڑھیں گے، ہم لوگ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر جانیں گے۔ وہ روزے بھی بہت رکھیں گے تو اپنے روزوں کو بھی حقیر جانو گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگلی نشانی پوائنٹ، حضور نے ارشاد فرمایا، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں سے دوستیاں کریں گے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ۔ اب پوائنٹ نوٹ کریں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سعودی عرب۔ اب سعودی عرب کے اندر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، وہاں سے آل سعود والوں نے مسلمانوں کو، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کو قتل کیا، معاذ اللہ، مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اور آج مودی ایک چکر لگا کے آتا ہے تو سعودی حکومت ہمارے حج و عمرہ کے پیسوں کے ذریعے وہاں مندر بنا کے دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ٹرمپ جاتا ہے تو وہاں نائٹ کلب کھل جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ اگر مودی جاتا ہے تو پھر وہاں بت رکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اہل اسلام کو یہ قتل کریں گے، بت پرستوں سے یاریاں لگائیں گے۔ اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ دین سے نکل جائیں گے، بظاہر حلیہ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ساری ترتیب بیان کی۔ اب ہم لوگ تو کہتے ہیں یار چھڈو، اسی سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یقین مانی ہم بھی سیدھے ہیں، ساڈے چ تانوں کوئی ڈنگا پن نظر آندا؟ اسی بھی سیدھے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہم کسی کی بات سنتے نہیں ہیں۔ سانو گھٹی جڑی نا گھٹی، کوئی بدعقیدگی والی دتی نہیں گئی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور بل رہندی کھیتی کسر جڑی ہے نا دعوت اسلامی والے نے پوری کر دیتی ہے۔ یقین منو، آج قربان جائے اگر دعوت اسلامی کی جماعت، مدنی چینل والوں کی جماعت نہ ہوتی نا، اے لوگ تنو گلیاں گلیاں بستر تے اور سلنڈر چکتے نظر آنے سے۔ یہ اہل سنت و جماعت کو اگر سہارا دیا ہے تو دعوت اسلامی والوں نے دیا ہے، تو ان کا ساتھ دیا کرو۔ یہ اندروں جڑیاں قدورتاں نے، اختلاف نے، باہر کر دو۔ اہل سنت و جماعت کی یہ عظیم بے مثال تحریک ہے دعوت اسلامی۔ آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا جامعہ کھلا ہے جہاں بچوں کو عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں جو ہے 8ویں کلاس پاس بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیں، سچا اور سچا علم والا بچے کو عالم دین بنائیں۔ اب میں بھی دعوت اسلامی میں پڑھا ہوں، میں چاہوں تو یہاں آپ کے سامنے ہلکی بھی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہاں 11 سال ہو گئے ہیں، جیسے جیسے میں ہلکی کرتا ہوں علاقے میں بدعقیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔
تو پھر مجبوراً ہمیں بولتا پڑتا ہے کہ یار جڑا سچ ہے نا وہ لوگوں نے سامنے لے آؤ۔ علامہ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آج بھی مجھے یاد ہے، وہ کہا کرتے تھے او سنیوں اگر اسی تہاڈے سامنے ساریاں گلاں کھول کے رکھ دیے نا تسی ویسے سنو، یقین مانے۔ علامہ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کیا کرتے تھے منبر پہ، اسی سانو تاں ہی کھل کے گلاں نہیں دس دے، لیکن میں کچھ کھل رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ یہ جہاں جمعے کے جمعے آئیں یا جس طرح بھی آئیں آپ کے پاس ہو کر بھی آئیں تو ان کی باتیں نہیں سنیں۔ تو لہذا میرے آقا علیہ السلام نے ان کی نشانیاں حدیث میں بیان کی۔ اگلی حدیث سنیے، جامع ترمذی کے اندر حدیث، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا ہے، حضور علیہ السلام نے کیا ہمیں درس دیا وہ سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام حدیث کے الفاظ دعا فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے یا اللہ عز و جل ہمارے شام ملک شام میں برکت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا خبیث، وہ کہنے لگا حضور نجد کے لیے دعا فرما دیں۔ وہ جب بولا نا حضور نے اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما۔ وہ پھر خبیث بولا حضور نجد کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے پھر جواب نہیں دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا یا اللہ شام میں برکت، یمن میں برکت دے دینا۔ وہ خبیث تیسری مرتبہ بھی بولا یا اللہ نجد کے لیے دعا، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ تیسری مرتبہ بولا نا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حدیث کے الفاظ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو اہل نجد سے زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور اہل نجد میں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اتنے کوئی شیطان ہونا جیدے سر تے سینگ ہونے سے، یہ حضور نے ہمیں مثال دے کے کیوں سمجھایا؟ آج نجدیوں کو نجدی کیوں کہتے ہیں؟ یہی نجدی جو ہے ان کے دوسرے نام بھی ہیں، اور یہ ہمارے علاقے میں جو گشت کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی انہی پارٹیوں میں سے ہیں۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی، ہم ان لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے عقیدے پہ غور کرو، کبھی حدیثیں پڑھی ہوں تو ہمیں پتہ چلا۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ واضح حدیث ہے، اب بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر اس کا ذکر خیر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے اہل سنت و جماعت کا بھی ذکر خیر کیا ہے روایات کے اندر، لیکن ٹائم مختصر ہے۔ آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، غور آپ نے کرنا ہے، درس آپ نے لے کے جانا ہے، حدیث میں نے رکھنی ہے، حدیث کا حوالہ میں نے دینا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، حوالہ دینا کتاب دکھانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ حدیث سنیے، سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 کے اوپر یہ حدیث واضح لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے۔ حضرت اسماء بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ داخل رجلان من اصحاب الاہواء لابن سیرین، آپ فرماتے ہیں کہ دو شخص بد مذہبوں میں سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حدیث غور سے سنیے، اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تو دو تبلیغیے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جب وہ تبلیغیے آئے نا تو یہ جیسے میٹھا میٹھا بولتے ہیں، حدیث کے الفاظ اپنے والوں کوئی شے بیان نہیں کرنی، حدیث سنیے۔ وہ دو شخص آئے تبلیغیے اور آ کر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو کیا کہنے لگے؟ آ کر کہنے لگے حضور، کیا انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، حضور ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی سچے عاشق تھے، انہوں نے دیکھ لیا ہے دوسری پارٹی والے نے، آپ نے ارشاد فرمایا قال اللہ، میں تاڑے کولو حدیث بھی کوئی نہیں سننی۔ سبحان اللہ، یہ سچے عقیدے والے ہوتے ہیں نا وہ ادعا کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تاڑے کولو کوئی حدیث نہیں سننی۔ وہ پھر نہیں رکے، وہ دو بد مذہب جو تھے وہ کہنے لگے قال فَنَقْرَعُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، حضور اگر حدیث نہیں نہ سننی تو اسی تنو قرآن دی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں۔
ایک قرآن دی آیت ہی سن لو. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا فقال اللہ میں تاڑے کولو قرآن دی آیت بھی نہیں سننی. آج ہمارے دروازے پہ آ جائیں تو ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی کوئی نہیں قرآن ہی سنونا سی وہ کوئی نہیں حضور دا فرمان ہی سی سن لیں دے کی ہو جانا سی. دیکھیے سبق لے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے. آپ کے پاس آگے انہوں نے کہا ہم قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں حضور کی حدیث سنانا چاہتے ہیں. تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے دونوں مرتبہ انکار کر دیا میں نے تم سے نہ قرآن سننا ہے نہ حضور کی حدیث سننی ہے. اب ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اک گئے. آپ نے حدیث کے اندر کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ ارشاد فرمایا قال لا تقومانی انی او لا اقومنا. تم لوگ اٹھ کے جاتے ہو کہ میں چلا جاؤں. یار کیا تھا ابن سیرین حدیث ہی تھی نا ایک سن لیتے حضور کا فرمان تھا. تو یار قرآن کی آیت ہے ذہن میں سوال آتا ہے. اب اتنے سخت جملے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا تسی اٹھ کے جانتے ہو کہ میں چلا جاؤں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ دونوں تبلیغی اٹھ کے بھاگ گئے. جو آپ کے رفقا تھے نا غلام تھے آپ کے چاہنے والے آپ کے غلام آپ کے خادم قریب بیٹھے تھے وہ چلے گئے نا تو وہ خادم کیا کہنے لگے کہ حضور کیا تھا کہ وہ حضور آپ پہ قرآن کی آیت سنانا چاہتے تھے سن لیتے آپ نے کیوں نہیں سنی کیا وجہ تھی. تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے آگے جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انی خشیت ان یقرع علی آیۃ فیحرفانھا. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا تھا وہ قرآن کی آیت سنائیں گے لیکن قرآن کی آیت سنائیں یا حدیث سنائیں وہ قرآن کی آیت سنا کر فیحرفانھا اس کی غلط تشریح کرتے اس کا غلط ترجمہ کرتے. انی خشیت تو میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ لوگ قرآن کی آیت سنا کر اس کا غلط ترجمہ تشریح کریں گے اور ان کا غلط ترجمہ اور تشریح کی ہوا فَيَقِرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. اگر ان کا غلط ترجمہ تشریح کیا ہوا میرے دل کے اندر قرار نہ پکڑ جائے اس خوف کی وجہ سے نہ میں نے ان سے حدیث سنی ہے نہ قرآن کی آیت سنی. پوائنٹ نوٹ کریں تھا قرآن لیکن ارشاد فرمایا قرآن سنا کر آگے تشریح غلط. جو کہتے ہیں نا قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. آج اب غور کر کے دیکھیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں جو قرآن میں آیتیں بتوں کے بارے میں ہوتی ہے نا یہ خبیث یہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب پہ فٹ کرتے ہیں اور جو قرآن میں آیتیں کفار کے بارے میں ہوتی ہے وہ آج سنیوں پہ فٹ کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اب حضور کا علم غیب ثابت ہے یا نہیں اس کی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے حضور کے علم غیب کے حوالے سے. تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا آیت تو پڑھیں گے لیکن ترجمہ غلط کیا جائے گا تشریح غلط ہوگی. ان کی یہ غلط تشریح کہیں میرے دل میں پکی نہ ہو جائے قرار نہ پکڑ جائے اس کی وجہ سے نہ میں نے ان سے آیت سنی نہ حدیث سنی. تو یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے عقیدے پر پکے رہے قرآن کی آیت سنانے کی آڑ میں اپنے عقیدے کو بھولے نہیں. تو دوستان محترم ان لفظوں میں اختتام کرتا ہوں. میری باتیں تو سخت بھی لگی ہوں گی معذرت خواہ ہوں لیکن وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر بدعقیدگی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے. میری وہ والی مسجد ہے قاری صاحب کی یہ مسجد ہے. اب قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے 3 شخص میں نے ایسے دیکھے جو رفع یدین کر رہے ہیں. سانو کوئی درد نہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو کھلار کے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے عقل کے اندھے تیرے باپ دادا نے جیسے نماز پڑھی تھی کہ ساری عمر کو غلط پڑھتے رہے. تو جو 5 مہینہ پہلے جس طرح نماز پڑھتا تھا تو غلط پڑھتا تھا آج تو مرزے کو سن کے رفع یدین شروع کر دیا ہے. یہ تو ہمارے عقیدے اور ایمان کی حالت ہے. یقین مانیے اس وجہ سے دل دکھتا ہے
کہ اپنے آپ کو سنی کہلانا، میلاد کا لنگر بھی کھانا، باتیں دوسروں کی ماننا، دل دکھتا ہے۔ انہی لفظوں پہ اختتام کرتا ہوں کہ بحمداللہ بلا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، ارے پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، یہ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، ارے بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، اور کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، ارے یارو رب نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو میں نے باتیں بیان کی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔